ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت خصوصاً کفار سے مخاطب ہو کر ایک چیلنج دے رہے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اسے بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے۔ پھر آخر میں ان کی حقیقت بیان کر دی، یعنی مشرکین جو ہیں، بت پرست جو ہیں، اور بتوں کی اور پجاریوں کی حقیقت بیان کر دی کہ طالب اور مطلوب بڑے کمزور ہیں۔ مومن اور مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہی ہے کہ اللہ کے چیلنج کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکتا، کسی میں اتنی طاقت اور ہمت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن کفار کو، مشرکین کو اللہ رب العزت نے یہاں چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے۔ پہلے ہم تھوڑا سا مکھی کے بارے میں معلوم کر لیں کہ مکھی کیا چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مکھی بہت معمولی مخلوق، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ اللہ رب العزت نے مکھی کو جس طریقے سے بنایا ہے اور اس کی جتنی بڑی تعداد رکھی ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن مکھی جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک شاہکار ہے۔ شہد کی مکھی نہیں کہہ رہا ہوں، جو کالی مکھی عام طور پر میٹھے پر یا گندگی پر آتی ہے، وہ مکھی اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا ہے کہ ہمارے حساب سے تو بہت معمولی چیز ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کر دیا کہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ جو کھانا تم سے چرا کر لے جاتی ہے، اٹھا کر لے جاتی ہے، تم اسے بھی واپس نہیں چھین سکتے۔ مکھی کیا ہے؟ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے اس پر تحقیقات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مادہ مکھی، یعنی ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں 700 انڈے دیتی ہے، اور 1 سے 2 دن کے اندر وہ بچے باہر نکل کر آ جاتے ہیں، اور 2 سے لے کر 6 دن کے اندر وہ بڑے ہو کر مکھی بن جاتے ہیں۔ ایک جوڑا مکھی کا جو انڈے پیدا کرتا ہے اور ان سے جو مکھیاں نکلتی ہیں، پھر ان مکھیوں سے جو مکھیاں بنتی ہیں، اور پھر ان مکھیوں سے جو مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر ایک جوڑے کی عمر 4 مہینے ہو، اتنی ہوتی نہیں عام طور پر، 4 مہینے ہو تو 4 مہینے میں ایک جوڑے سے پیدا ہونے والی مکھیاں، یعنی ان کا خاندان جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 191 کروڑ ٹریلین ہوتا ہے۔ اللہ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ مکھی بس جیسے مچھر ہے اسی طرح ہے، مچھر بھی ایک اللہ کا شاہکار ہے۔ اللہ نے مکھی کے پیٹ میں 5 آتے رکھی ہیں، جسے اتڑیاں کہتے ہیں ہم لوگ، 2 بڑی ہیں اور 3 چھوٹی، اور اس کے منہ میں جو زبان ہوتی ہے وہ اس زبان کے اندر ذائقہ نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہماری زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے یا اور جانور زبان سے ذائقہ محسوس کرتے ہیں، مکھی کے منہ میں ذائقہ
حاصل کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے ذائقے کا احساس مکھی کے پاؤں میں رکھا ہے، پیروں میں رکھا ہے۔ وہ جس چیز پر بیٹھتی ہے فوراً وہاں کا ذائقہ حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی سی مکھی جو آدھا سینٹی میٹر کے قریب ہوتی ہے اس کو 86 آنکھیں عطا فرمائی اور ہر آنکھ کے اندر متعدد عدسے ہیں، یعنی اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے مختلف خانوں میں۔ یہ خانے جو ہیں یا یہ جو ڈاٹس ہیں ان کی تعداد 6 سے لے کر 5000 تک ہو سکتی ہے۔ اللہ، اتنی چھوٹی سی مکھی کی آنکھ کے اندر جو لینس اللہ نے لگائے ہیں وہ 5000 تک ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھ کی ساخت یعنی ہیئت جو ہے وہ گولائی کی ہوتی ہے، راؤنڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے، اور انسان کے بالمقابل خطرے کو محسوس کرنے کی اور دیکھنے کی اور حالات کو سمجھنے کی کیپیسٹی اس کے اندر 7% زیادہ ہوتی ہے، اور عقل اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عطا فرمائی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھتی ہے بیٹھنے سے پہلے خطرے میں کون سے راستے سے نکل کر بھاگنا ہے وہ دیکھ کر بیٹھتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا دماغ اتنا تیز بنایا ہے کہ خطرے کے وقت اڑنے کا فیصلہ لینے کے لیے اس کو صرف 200 ملی سیکنڈ کا وقت لگتا ہے، اس سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے مکھی کو ایک سونڈ دی ہے، یعنی اس کا جو منہ ہوتا ہے وہ ایک سونڈ کی طرح ہوتا ہے۔ جب مکھی کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو سونڈ نکل کر آتی ہے پائپ کی طرح، اور وہ اس چیز کو جو اسے کھانی ہوتی ہے یا لے جانی ہوتی ہے چھوتی ہے۔ جیسے ہی وہ چھوتی ہے اس سونڈ کے اندر سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جو اس چیز کو لکوڈ کی شکل میں بنا دیتا ہے، اور پھر اس کو کوئی بھی چیز چینج نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر جیسے عام طور پر شکر جمی ہوئی رہتی ہے، مصری جمی ہوئی رہتی ہے، اس کے اوپر مکھی اپنی سونڈ لگا دے تو یہ لکوڈ ٹائپ کا ہو جائے گا، اس کو پھر اصلی حالت میں نہیں لا سکتے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مکھی اگر کوئی چیز تم سے چھین کر لے جائے تو تم واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ تو صرف مکھی کے بارے میں معلومات ہیں، اسی کو اللہ رب العزت نے آیت میں چیلنج کیا۔ 2 چیلنج ہیں، ایک تو مکھی نہیں بنا سکتے، کن کو کہا ہے؟ جو بت پوجنے والے ہیں اور جو بت ہیں، یعنی جنہوں نے خدا بنا رکھے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے پتھر کے خدا بنائے وہی، بلکہ وہ جاندار خدا بھی جن کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی انہیں خدا بنا لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں غیر مسلم ہر جاندار چیز کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، جن کو بت بنایا ہے وہ اور جو پوج رہے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی کیا، بلکہ مکھی جو چیز تم سے چھین کر لے جاتی ہے، اٹھا کر لے جاتی ہے، تم اسے واپس نہیں چھڑوا سکتی۔ یعنی چھڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اتنی چھوٹی مقدار میں لے جاتی ہے، لیکن اگر اس کو واپس لے لیا بھی جائے تو اصلی حالت میں نہیں لا سکتے، وہ مکھی کے ہی مطلب کا ہوتا ہے، قابل استعمال نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو ڈبا کر نکال دیں اور پھر اسے استعمال کریں چیز کو۔ اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے عام طور پر۔ غیر مسلم سوال بھی کرتے ہیں کہ بھلا یہ کیا چیز ہے، کوئی بات ہے؟ ایک دودھ میں یا چائے میں یا شربت میں مکھی گر گئی تو حدیث میں آیا ہے کہ اسے ڈبا دیں اور پھر نکال کر پھینکیں، تو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے انسان کو عام طور پر، اور غیر مسلم اس پر سوال بھی اٹھاتے ہیں۔
لیکن حدیث ہے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو ڈبا کر نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس اس کو پروف بھی کر رہا ہے کہ مکھی جب کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے کھانے یا پینے کے لیے تو اپنے ایک پر کو بچا کر رکھتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے میں اس میں گر جاؤں تو نکلنے کے لیے ایک چانس میرے پاس رہے، یعنی ایک ہی پر کو ڈبانے کا موقع دیتی ہے، دوسرے کو بچا کر رکھتی ہے۔ دوسری بات، ایسی مکھی جو کسی چیز میں گر گئی ہو، ایک پر اس کا یا اس کے پاؤں پھنس گئے ہوں اور وہ نکل نہیں سکتی، تو اگر اس کو ہلکا سا پکڑ کر دباتے ہیں یعنی نیچے کو پش کرتے ہیں تو سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کی کمر سے پروں کے درمیان سے ایک لیکویڈ نکلتا ہے جو اینٹی بائیوٹک کیمیکل ہے، جو جراثیم پھیل گئے ہیں مکھی کے پیروں کی وجہ سے وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ چھوٹی سی مخلوق ہے لیکن کوئی اس جیسا تو کیا اس کا ڈپلیکیٹ بھی نہیں بنا سکتے۔ سائنسدانوں نے کوشش بھی کی ہے اور ایک مکھی بنائی ہے روبوٹ مکھی کے نام سے، جس کا سائز 5 سینٹی میٹر ہے، لیکن وہ یہ کام تو نہیں کرے گی جو اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ، اس کی اتنی آنکھیں تو نہیں ہوگی جیسے اللہ نے 86 آنکھیں عطا فرمائی، اور ان 86 آنکھوں میں جو لینس عطا فرمائے ہیں وہ 5000 کے قریب ہوتے ہیں، ایسا کوئی کاپی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال مکھی کا کیا فائدہ ہے؟ بھلا اللہ نے اتنی ساری مکھیاں بنا دی، اس کا کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے، نیند آ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، مکھیاں بار بار چہرے پر آ کر بیٹھ جاتی، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ اڑاتے پھر آ کر بیٹھ جاتی، پھر اڑاتے پھر آ جاتی، تو غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے کیوں پیدا کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو نے ان کو کیوں بنا دیا، یہ تو بلا وجہ پریشان کرتی رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ مکھیاں ختم فرما دے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم حکم کرو ختم ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے حکم سے مر جاؤ، تو ساری کی ساری مکھیاں مر گئی، اب کوئی مکھی نہیں، پوری بستی میں امن و امان ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بڑے آرام سے، لیکن ہفتہ 10 دن کے بعد دیکھا کہ ہر گھر سے لوگوں کے مرنے کی اطلاع آ رہی ہے، یہاں تک کہ اس چھوٹی سی بستی میں جہاں آپ رکے ہوئے تھے ایک ایک گھر سے 20 جنازے اٹھے۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ جس مکھی کو تم منع کر رہے تھے کہ یہ پریشان کر رہی ہے، ہم نے اس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ یہ بیکٹیریا کو اور جراثیم کو کھا لے اور ختم کر دے۔ بیکٹیریا اور جراثیم ختم نہیں ہو رہے ہیں اس لیے کہ مکھیاں ختم ہو گئی ہیں، اس لیے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ آپ کی مصلحت آپ سمجھتے ہیں، ہم نہیں جانتے، کہ اللہ اگر مکھیاں اتنی ضروری ہیں آپ دوبارہ پیدا فرما دیں۔ اللہ نے اس بستی میں دوبارہ مکھیوں کے پیدا فرما دیا۔ ابھی کچھ سال پہلے فرانس میں حکومت نے اسکیم نکالی کہ ہر آدمی روزانہ کم سے کم اپنے حصے کی 10 مکھیاں مارے، یہ شرط تھی، اسکیم تھی، اور ضروری قرار دے دیا کہ ہر آدمی مکھیوں کو ختم کرے۔ حکومت نے اسپرے کیے اور پتہ نہیں کتنی دوائیں چھڑکی، 6 مہینے میں مکھیوں کا صفایا ہو گیا، کوئی مکھی نہیں پائی گئی، ایک بھی مکھی فرانس کے اندر نہیں دکھائی دیتی تھی۔ اس سال جب گیہوں کی فصل ہوئی، یعنی کسانوں نے گیہوں بویا، تو ایک بالش کے اوپر فصل نہیں اٹھی، یعنی ایک بالش کے پودے بڑھے اور اس کے بعد گرنے شروع ہو گئے۔
نہ ان میں دانا آیا، نہ گیہوں پیدا ہوا، نہ فصل پکی، پورے فراز کے اندر ایک بالی گیہوں تیار نہیں ہوا۔ تو محققین کو بلایا گیا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے تحقیقات کی اور بتایا مکھی کے اندر اللہ نے ایسے بیکٹیریا رکھ دیے ہیں جو گیہوں کی فصل کو خراب کرنے والے کیڑوں کو مار دیتی ہے۔ اللہ، تو فرانس کو مجبوراً باہر ملکوں سے مکھیوں کو امپورٹ کرنا پڑا، پھر اگلے سال سے گیہوں کی فصل پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی معمولی سی مخلوق بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ کیا ہے۔ کسی بزرگ کا لطیفہ ہے، انہوں نے مکھیوں سے پریشان ہو کر کہا، اے اللہ یہ مکھیاں کیوں پیدا فرماتی، ان کا کیا کام ہے، یہ سارا دن پریشان کرتی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے ندا فرمائی کہ یہ مکھیاں بھی یہی پوچھتی ہیں کہ اس آدمی کو تو نے کیوں پیدا کر دیا، یعنی انسان کو تو نے کیوں پیدا کر دیا۔ مجھے ایک اور لطیفہ یاد آیا، دو مکھیاں بیٹھی ہوئی چھت پر، سیلنگ جو ہوتی ہے عام طور پر، بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں، جوک ہے، حقیقت سے کچھ لینا دینا نہیں۔ تو ایک نے کہا کہ انسان اتنا پیسہ لگا کر عمارت بناتا ہے اور اس کی سیلنگ جو چھت ہوتی ہے اسے خوب ڈیکوریٹ کرتا ہے، لیکن اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ وہ چلتا پھرتا پھر بھی فرش پر، کیونکہ مکھی کی خاصیت ہوتی ہے وہ چھت پر جا کر لگ جاتی ہے، اب اس کو کیا پتا کہ انسان کیا ہے۔ بہرحال ہر آدمی یہ سوچتا ہے، ہر مخلوق یہ سوچتی ہے کہ میں کامیاب ہوں باقی دوسرے بیکار ہیں۔ ہم بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ اللہ نے مکھی کو بیکار بنایا ہے، اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے گیا، وہاں سے واپس آیا، تھک ہار کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹا۔ ایک خادم کو کہا کہ نگرانی کرو کہ کوئی مجھے پریشان نہ کرے، کبھی کوئی آئے اور تنگ کرے کہ بادشاہ سے ملنا۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، لیکن ایک مکھی آئی اور بار بار اس کی ناک پر بیٹھ جاتی تھی۔ بادشاہ نیند سے بیدار ہوتا، اسے اڑاتا، پھر نیند ابھی شروع ہوتی، غنود کی آتی، وہ پھر مکھی ناک پر بیٹھتی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا اور بادشاہ نے غلام سے کہا کہ آخر اللہ نے اس مکھی کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اگر صحیح جواب دیا تو میں انعامات سے نوازوں گا۔ غلام نے کہا کہ حضور اگر جان بخشی ہو تو عرض کروں۔ کہا کہ ہاں ضرور، بالکل بتاؤ۔ کہا کہ حضور اللہ رب العزت نے مکھی کو بیکار نہیں بنایا، بلکہ مکھی کو اللہ نے اس مقصد سے پیدا کیا کہ آپ جیسے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے سلاطین کو یہ ناک پر بیٹھ کر تنگ کرتی رہے کہ اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کا بھی اتنے بڑے بادشاہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ واقعی صحیح بات ہے، اللہ کی مخلوق کیا اللہ کے کسی بھی حکم اور کسی بھی کام کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بھی بڑے مرتبے پر پہنچ جائے، کسی کے پاس کتنی بھی طاقت آ جائے، یہی ایک مثال ہے کہ مکھی ایک معمولی سی مخلوق ہے، لیکن اس کو بھی انسان طاقت رکھتے ہوئے اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کتنا کمزور اور ناتواں ہے۔ آخر میں جو آیت کے اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، یعنی طالب اور مطلوب سے مراد پوجا کرنے والے اور جس کی پوجا کی جائے وہ دونوں بے حد کمزور ہیں۔ یہ تو مشرکین کے بارے میں ہو گیا اور بتوں کے بارے میں ہو گیا، جن کی پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، لیکن انسان کے سامنے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے حکم سے قوت رکھتی ہے۔ انسان کا اس پر بس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ ایک واقعہ اور یاد آیا ہے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وصال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہا کہ اچھا، لیکن مغفرت کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز ہوگی جسے اللہ نے زیادہ پسند کیا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرما دی ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمام عبادات کو، تمام افعال کو اور جتنا کچھ میں نے اللہ کے لیے کیا سب کو ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ غزالی یاد کرو تم ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں جو ٹاٹ کے قلم اور روشنائی ہوتی تھی وہ ڈبا کر ایسے اینٹ میں ڈبا کر اور اس سے لکھتے تھے تو روشنائی کچی ہوتی تھی۔ تو ایک مکھی آئی اور اس نے اس روشنائی اینٹ میں جو پانی ملا ہوا تھا اسے پینا شروع کر دیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا قلم ہٹا لیا اور انتظار کرتا رہا کہ اس مکھی کی پیاس بجھ جائے تو پھر میں لکھوں، کہیں ایسا نہ ہو میں لکھنا شروع کروں تو یہ مکھی اڑ جائے۔ تو اللہ نے صرف اس وجہ سے کہ میں نے اس مکھی پر رحم کیا اور اس کو روشنائی پینے دی، اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ اللہ معلوم ہوا اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے سے اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا